السلام علیکم. CS201 انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ آج ہمارا 21واں لیکچر ہے. ابھی تک ہم نے بہت سارے پروگرامنگ کنسٹرکٹس اور C++ لینگویج کے فیچرز وغیرہ کور کیے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم پروگرامنگ بھی سیکھتے گئے ہیں. آج ایک چھوٹا سا ٹاپک بٹ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہم کور کرتے ہیں اور وہ ہے بٹ مینیپولیشن کا اور بٹ آپریٹرز کا. دیکھیں ابھی تک ہم جو ویریبلز استعمال کرتے آئے ہیں یا ڈیٹا ٹائپس جن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، انٹیجرز، چار یعنی کیریکٹر، پھر فلوٹ، ڈبل، یہ نیٹو ڈیٹا ٹائپس تھیں، پھر ان کی ایریز وغیرہ ہینڈل کی. یہ سب جو ہیں یہ بائٹ لیول یا ملٹیپل بائٹس والے ڈیٹا ٹائپس ہیں. واٹ اباؤٹ بٹس؟ آپ کو پتا ہے کہ کمپیوٹر کے اندر تو ہر چیز ونز اور زیروز کے اندر ریپرزینٹ ہو رہی ہے. ابھی تک اگر ہم انٹیجر لیتے تو وہ ایز اے کلیکشن آف بٹس، یعنی ہماری مشینوں پہ ٹپیکلی 4 بائٹس کا انٹیجر ہوتا ہے، تو 4 بائٹس ایک وقت میں مینیپولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. سو اف وی سے 4+2 تو 4+2 کا سم 6 جو ہے وہ سارا 4 بائٹس کے اندر اسٹور کر کے مینیپولیٹ ہو رہا ہوتا ہے. واٹ ہیپنس اف وی وانٹ ٹو مینیپولیٹ دیم بٹس ایٹ اے ٹائم، یعنی ہم بائٹ کے بھی اندر گھس کے بٹس کی بات کرنا چاہیں. یہ ہے آج کے لیکچر کا ٹاپک. آپ کو یاد ہوگا کہ جی ایک بائٹ کے اندر 8 بٹس ہوتی ہیں. سو آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان 8 بٹس میں سے ان کو آن کیسے کرتے ہیں یا آف کیسے کرتے ہیں، یعنی کہ 1 کیسے بناتے ہیں، 0 کیسے بناتے ہیں، اور اس کام کے لیے ہمارے پاس کیا آپریٹرز ہیں. کچھ ہم اس چیز کے اوپر بھی غور کریں گے کہ جی یہ سارے کام کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے. چلیں یہاں سے ہی شروع کر لیتے ہیں. بیسک آئیڈیا جو ہے وہ تو ہے کہ جی اگر ہم بٹ مینیپولیشن کریں تو ایک بائٹ کے اندر 8 مختلف ویلیوز جو ہیں ان کے اندر ہم حساب کتاب کر سکتے ہیں، وچ مینس اٹس اے ویری ایفیشینٹ یوز آف میموری. ڈو وی نیڈ دس ایفیشنسی؟ ویل سم ٹائمز یس، سم ٹائمز نو. آبویسلی دیر آر نو کلیئر آنسرز کہ جی ہر جگہ پہ بٹ مینیپولیشن ہم کر رہے ہوں، یا یہ بھی نہیں ہے کہ جی ہر جگہ پہ ہم انٹس استعمال کر رہے ہوں. آپریٹنگ سسٹمز اور ان کے فائلوں کے ایٹریبیوٹس وغیرہ اس کے اندر بٹ فیلڈز بہت زیادہ کام آتی ہیں. ہم جو مینیپولیشن کر رہے ہیں وہ آپ سمجھیں گے کہ جی آپریٹنگ سسٹم لیول پہ اگر ہم کام کرنا چاہیں تو یہ مینیپولیشن وہاں پہ یوزفل رہتی ہیں. لیٹس لک ایٹ اے فیو آف دا آپریٹرز دیٹ وی آر گوئنگ ٹو بی ورکنگ ود. ابھی تک آپ کو یاد ہوگا ہم نے لاجیکل ٹیسٹ کے لیے کچھ آپریٹرز انٹروڈیوس کیے تھے، اینڈ اور کے آپریٹرز. اینڈ کے لیے ہم نے ڈبل ایمپرسینڈ سائن استعمال کیا تھا، اور کے لیے وہ ڈبل ورٹیکل بار جو ہے پائپ سمبل جس کو میں کہتا ہوتا ہوں. یہ پائپ کا ورڈ یونکس آپریٹنگ سسٹم سے آتا ہے لیکن پھر ڈاس وغیرہ میں بھی اویلیبل ہے، تو وہ سمبل ہم استعمال کرتے تھے. آج ہم لاجیکل کنیکٹرز جو ہیں، یعنی وہ اینڈ اور جو اف اسٹیٹمنٹ یا وائل لوپس کے اندر ہم استعمال کرتے تھے فار ٹیسٹ، ان کی بات نہیں کر رہے. آج ہم کر رہے ہیں بٹ آپریٹرز کی بات. تو یہاں پہ جب میں اینڈ یا اور کی بات کروں گا، وہ اینڈ جو ہے وہ سنگل ایمپرسینڈ کے ساتھ ریپرزینٹ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ سنگل پائپ کے ساتھ ریپرزینٹ ہوتا ہے. دیز آر اسینشلی بولین آپریٹرز جن کے ساتھ نمبرز کو کمبائن کیا جا سکتا ہے. ناؤ دا رولز آف کمبینیشن وہ آپ کو شاید CS101 انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ سے یاد ہوں، یہی وہاں پہ کور کیے گئے تھے اور وہی ہم بٹ مینیپولیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپریٹرز کون سے ہیں؟ اینڈ، اور، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. یہ اب کنفیوز نہیں کرنا، دیز آر ناٹ دا لاجیکل آپریٹرز جو کہ اف اسٹیٹمنٹ والے تھے، یہ بٹ آپریٹرز ہیں. سو دے آر سنگل ایمپرسینڈ اینڈ سنگل پائپ سمبل. اس کے علاوہ وی ہیو این ایکسکلوسیو اور، اس کے لیے کیرٹ استعمال کیا جاتا ہے جو اوپر کو ہیٹ بنا ہوا ہے. اور پھر ہمارے پاس ناٹ آپریٹر ہے انورٹ کرنے کے لیے. اس کے لیے جو ٹلڈا سائن ہے وہ ابھی آپ کے کی بورڈ پہ ٹاپ لیفٹ پہ آپ کو نظر آئے گا. سو وہ ٹلڈا استعمال ہوتا ہے ناٹ آپریٹر کے لیے. اور پھر اس کے ساتھ باقی ساری ان کی کمبینیشنز ہیں. اس کے علاوہ ہم بٹس شفٹ بھی کرتے ہیں لیفٹ اور رائٹ. سو بٹ شفٹنگ کے لیے بھی ہمارے پاس آپریٹرز ہیں، اور ان کا بھی مطلب سمجھنا پڑے گا کہ جی یہ شفٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کا ارتھمیٹک یا میتھمیٹیکل ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. لیٹ اس اسٹارٹ ود دا اینڈ آپریٹر. اینڈ کا وہی ڈیفینیشن ہے CS101 والی کہ اگر 2 بٹس 1 ہوں تو 1 اینڈ 1
کا رزلٹ 1 ہوگا. اگر دونوں بٹس میں سے کوئی بھی 0 ہے یا دونوں 0 ہیں تو رزلٹ 0 آئے گا. سو اینڈ مینس both bits have to be 1 for the result to be 1. Then 1 and 0 is 0, 0 and 1 is 0, and 0 and 0 is 0. So اس کا ٹروتھ ٹیبل آپ دیکھ رہے ہوں گے از ویری سمپل. اس کی صرف آؤٹ پٹ میں ایک لائن پہ 1 آتا ہے جہاں پہ دونوں ان پٹ بٹس جو ہیں وہ 1 ہوں. تھوڑا سا ہم ان اے وے آگے چلے گئے ہیں, بٹ آئی وڈ جسٹ لائک ٹو ریٹریٹ کہ جب ہم کوئی میموری میں کوئی بھی انٹیجر یا نمبر سٹور کرتے ہیں وہ ایکچولی تو بٹ پیٹرن ہی سٹور کیا جا رہا ہے. سو یو کین تھنک ان ٹرمز آف کہ ہم بٹ وائز دو نمبرس کو اینڈ کر سکتے ہیں. ٹو سی ہاؤ دس از ڈن لیٹ اس ٹیک اے لک ایٹ این ایگزامپل. ایگزامپل ہم لیتے ہیں دو نمبرس کا. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ایک نمبر جو ہے وہ 12 ہے, اس کی بائنری ریپرزنٹیشن آپ کر سکتے ہیں. لیٹس سی اف یو کین کیلکولیٹ مینٹلی کہ جی 12 کی بائنری ریپرزنٹیشن کیا ہوگی. یاد رہے کہ جو بٹس جو ہیں وہ رائٹ سے اگر شروع کریں تو رائٹ موسٹ بٹ از 2 ٹو دا پاور 0 کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. نیکسٹ جو ہے یہ بالکل وہی پوزیشنل نوٹیشن ہے جو ہم ڈیسیمل نمبر سسٹم کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں, ایکسیپٹ بیس 2 ہے. نیکسٹ بٹ جو ہے وہ 2 ٹو دا پاور 1 کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, تیسری جو ہے وہ 2 ٹو دا پاور 2 کو, چوتھی جو ہے وہ 2 ٹو دا پاور 3 اینڈ سو آن. اب اگر 12 کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو ان اے وے اگر پاورز آف 2 میں دیکھیں اٹ از 8 پلس 4 پلس 0 پلس 0. سو 2 ٹو دا پاور 3 وچ از 8 وہ والی بٹ 1 ہو جائے گی. 2 ٹو دا پاور 2 وچ از 4 وہ والی بٹ 1 ہوگی. 2 ٹو دا پاور 1 اور 2 ٹو دا پاور 0 والی بٹس 0 0 ہوں گی. سو سمپل ورکنگ 12 کی بائنری ریپرزنٹیشن از 1 1 0 0. اب اگر اس کے ساتھ ایک اور نمبر ہم لیتے ہیں, وہ لے لیں 8, تو 8 کی بائنری ریپرزنٹیشن از 1 0 0 0. ٹھیک ہے نا. اگین 2 ٹو دا پاور 3 والی بٹ 1 ہے اور باقی اس کے رائٹ والی بٹس 0 ہیں. آبویسلی اس سے اگر اوپر کو جائیں گے تو وہ ساری بٹس ویسے ہی 0 ہیں. یہ دو نمبر لے لیں 12 اور 8 اور ان کو اینڈ کریں. دس از دا بٹ وائز اینڈ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. سو اف یو لک ایٹ دا ارتھمیٹک از ویری سمپل. اوپر ہم نے 1 1 0 0 لکھ دیا, نیچے 1 0 0 0 لکھ دیا. اسٹارٹنگ فرام دا رائٹ ہینڈ سائڈ 0 اینڈ 0 آنسر از 0, 0 اینڈ 0 آنسر از 0, 1 اینڈ 0 آنسر از اسٹل 0, 1 اینڈ 1 the answer is 1. So when we AND 12 and 8 together, the binary answer is 1 0 0 0. This means the answer is 8. Now I don't want you to think about this from an arithmetic or a mathematical perspective because it becomes fairly confusing. Problem یہ ہے کہ جی ہم کہتے ہیں 12 and 8 is 8. You have to look at it from a bit perspective. ٹھیک ہے. اٹ از مور آف اے پیٹرن میچنگ ایشو کہ جی دو نمبرز کو اگر بائنری ریپرزنٹیشن میں آمنے سامنے رکھا جائے یا اوپر نیچے رکھا جائے تو دونوں میں جو کامن 1 بٹس ہیں وہ آنسر میں 1 بٹس بنے گی. جہاں پہ بھی کسی ایک نمبر میں 0 ہے یا دونوں میں 0 بٹ ہے تو آنسر میں وہاں پہ 0 آئے گا. سو اٹ از اے پیٹرن ایشو, یہ خیال رکھیے گا. آل یو نیڈ ٹو بی لیٹس سے ڈیکسٹرس ود, یا آپ کو جس چیز کے اوپر صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کسی انٹیجر کی بائنری ریپرزنٹیشن کو یا آپ دماغ میں کیلکولیٹ کر سکیں یا جلدی سے کاغذ پہ لکھ سکیں. اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. دا وے ٹو ڈو اٹ آف کورس از اے ڈیکمپوزیشن انٹو پاورز آف 2 اور ان کو جمع کر کے یو کین جسٹ اسٹارٹ رائٹنگ آؤٹ دا بٹس. ہمارے ایگزامپل میں ہم نے 12 اور 8 لیے تھے, چھوٹے سے نمبرز ہیں, سو ایک آدھ بٹ جو تھی وہ 1 تھی, لیکن بڑے نمبرز بھی ہو سکتے ہیں. اینی وے لیٹس میک شیور دیٹ وی انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ہے یہ بٹ آپریشن ہے, یہ لاجیکل اینڈ نہیں ہے. جو لاجیکل اینڈ ہم نے استعمال کیا تھا جیسے if A is greater than 1 and B is less than 2, اس اینڈ کے لیے ہم ڈبل ایمپرسینڈ سائن استعمال کرتے تھے, اور وہ کیونکہ لاجیکل آپریٹر تھا اس کا جواب یا ٹرو آتا ہے یا فالس آتا ہے. یہاں پہ ہم بٹس کو اینڈ کر رہے ہیں, یہاں پہ آنسر یا 1 آئے گا یا 0 آئے گا. اور دوسری چیز یہ تمام آپریٹرز میں
فار ایگزامپل اینڈ کے لیے ہم سنگل ایمپرسینڈ استعمال کریں گے, اور کے لیے سنگل پائپ سمبل استعمال کریں گے, اینڈ دا آنسر از آلویز 0 اور 1, not true or false. Let's take a quick look at a simple example to determine کہ اگر کوئی بھی نمبر دیا ہو اس میں کوئی خاص بٹ جو ہے وہ 1 ہے کہ 0 ہے. Obviously اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے لیٹس سے کہ جی چوتھی بٹ جو ہے وہ اس کی 1 ہے کہ 0 ہے. You have to determine کہ جی اگر 4th بٹ آن ہو تو وہ پاور آف 2 کیا بنتی ہے. So if you think about it, the 4th bit is 0, 1, 2, 3. It is the 2 to the power 3 والی bit. یعنی کوئی نمبر لیں, اس کو 2 to the power 3 is 8, اس کو 8 کے ساتھ بٹ وائز اینڈ کر دیں. اب 8 میں باقی تمام بٹس 0 ہیں ایکسیپٹ دا 4th بٹ. اگر وہ ریزلٹ جو ہے نمبر کا آف بینگ اینڈیڈ ود 8 اگر وہ نان زیرو آتا ہے, نان زیرو کب آئے گا؟ اگر اس نمبر میں بھی چوتھی بٹ 1 ہو اور 8 میں بھی چوتھی بٹ 1 ہے تو تب ان کا پیٹرن میچ کرتے ہوئے ریزلٹنٹ میں 1 بٹ آ جائے گی. دیٹ مینز یو ول گیٹ اے نان زیرو آنسر. نان زیرو میں اس واسطے کہہ رہا ہوں سو وی ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ کہ جی آنسر میں 1 آیا ہے یا 2 آیا ہے یا 4 آیا ہے یا 8 آیا ہے. نوٹس آئی ایم کاؤنٹنگ پاورز آف 2 بیکاز کوئی بھی بٹ آن ہوئی تو دا آنسر ول بی اے پاور آف 2. آل وی کیئر اباؤٹ از کہ جی اگر نان زیرو آنسر آیا ہے تو ہمارے ٹیسٹ پیٹرن کے ساتھ جو ہمارا ان نون نمبر تھا اس میں وہ بٹس میچ کرتی ہیں. سو وی کین بیسیکلی کریٹ اینی ٹیسٹ پیٹرن اینڈ اینڈ اٹ ود دا نمبر ٹو ڈیٹرمن کہ وہ والی بٹس اس کے اندر ایک بٹ جو ہے وہ آن ہے کہ نہیں ہے. اس سمپل اگزامپل کو دیکھ لیں, اس میں اینڈ ہم نے کر دیا کسی نمبر کو اور ہم نے یہی والا اگزامپل لے لیا کہ جی 8 کے ساتھ اینڈ کر دیا. اب دیکھیں ہم تھوڑا سا نا ہاریزونٹل انٹیگریشن کر رہے ہیں اپنی سکلز کی. یہاں پہ اگر دیکھیں ہم نے لکھا ہے if اور پھر پیرنتھیسز کے اندر نمبر اینڈ 0x8. پہلی چیز کہ 0x8 کیا چیز ہے. اگین آئی ول گو بیک اینڈ سے کہ جی CS 101 میں بھی بات ہوئی تھی. ہیکسا ڈیسیمل نمبرز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے سی میں خاص طور پہ ہم 0x لکھ دیتے ہیں پہلے. اگر نمبر سے پہلے 0x لکھا ہو تو بعد کی ڈیجٹس جو ہیں وہ ہیکسا ڈیسیمل ڈیجٹس گنی جاتی ہیں. تو اب ہم 0x8 جب لکھتے ہیں دس سمپلی مینس 8 in hexadecimal. Doesn't bother us, we could have written 8 directly. But this is a norm that when we're doing bit manipulations, we start writing hexadecimal numbers. So اب نمبر کو اینڈ کیا ہے ہم نے 8 کے ساتھ, اور جو ریزلٹ آیا ہے میں نے اس کو یہ نہیں لکھا کہ جی if number and 8 greater than 0. Why not? میں نے صرف لکھا ہے if اور parentheses کے اندر number and 0x8. Why does this work? The reason it works is, as you probably know by now, کہ جو if جو ہے it is looking for a true or false answer. Now true is considered any non-zero value and false is considered a zero value. So یہاں پہ جب ہم دو نمبرز کو bit wise AND کریں گے, اگر وہ آنسر جو ہے وہ نان زیرو آیا, it's not 0 or 1, it's 0 and non-zero, it will be considered true. The if statement کا argument جو ہے وہ true گن کے اس کے آگے ایکسیکیوٹ کر دے گا کہ جی bit number 4 is set, اور اگر نہیں ہے تو you can do whatever you want. Idea, okay, that was just a little aside کہ جی horizontal integration کہ جی اب ہم explicitly ہم نے نہیں لکھا greater than 0, if کے ساتھ بھی ہم نے کر دیا, and so on. Now let's go on and take a look at the OR operator. When we look at the OR operator, the difference between the AND and the OR is obvious. وہ بھی I will refer you back to your previous course. This again has a truth table. فرق اس میں یہ ہے کہ جی اگر ایک ان پٹ یا دوسری ان پٹ میں بٹ 1 ہے تو پھر آنسر میں 1 بٹ آئے گی. اگر دونوں ان پٹس کے اندر بٹس 0 ہو تو پھر آؤٹ پٹ پہ بٹ 0 آئے گی. سو ان اے وے اس کے ٹروتھ ٹیبل میں 1 اور 1 is a 1, 1 or 0 is a 1, 0 or 1 is a 1, 0 or 0 is a 0. صرف
ایک لائن ہے جس میں آؤٹ پٹ 0 آتی ہے. اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس آپریٹر کے ساتھ؟ دیکھیں اگر کسی نمبر میں بھی ہم کسی بٹ کو 1 کرنا چاہیں، وی وانٹ کہ آؤٹ پٹ کے اندر ایک اسپیسیفک بٹ 1 ضرور ہو، دین دا وے ٹو ڈو اٹ وڈ بی ٹو اور اے نمبر اور دا اولڈر نمبر ود دس پیٹرن، جس پیٹرن کے اندر وہ ہماری ڈیزائرڈ بٹ آلریڈی 1 ہے. رزلٹ کیا ہوگا؟ اگر اوریجنل نمبر میں وہ بٹ 1 تھی تو وہ 1 ہی رہے گی، لیکن اگر اوریجنل نمبر میں وہ بٹ 0 تھی تو اور ہونے کی وجہ سے وہاں پہ پھر آؤٹ پٹ میں وہ 1 آ جائے گی. سو وی کین اسپیسیفکلی سیٹ اے بٹ ٹو 1 بائی اورنگ اٹ ود اے اسپیسیفک بٹ پیٹرن. جس طرح میں نے اینڈ کے بارے میں بات کی، یہاں پہ میں اور کے بارے میں بھی وارن آپ کو کرتا چلوں کہ جو ڈبل پائپ سمبل ہے جو ہم لاجیکل کنیکٹیوز میں استعمال کرتے تھے ایف اور وائل اسٹیٹمنٹس کے اندر، وہ جو ہے اس کا آنسر ٹرو یا فالس آتا ہے. یہاں پہ جو ہے سنگل پائپ سمبل والا اور وچ از اے بٹ آپریٹر، اس کا آنسر ول آلویز بی 0 اور 1. اٹ از اے بٹ ویلیو. اگین لیٹ us look at our favorite example for this lecture. 12 and 8 ان کو اگر اور کریں تو کیا ہوتا ہے؟ 12 کا بٹ پیٹرن ہے 1100 اور 8 کا بٹ پیٹرن ہے 1000. ان کو جب ہم اور کرتے ہیں تو جہاں پہ دونوں لائنوں میں 0 ہے وہاں تو آؤٹ پٹ میں 0 آئے گا، اور اگر کسی بھی ایک نمبر میں 1 بٹ سیٹ ہے تو آنسر میں 1 بٹ سیٹ ہوگی. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی دا آنسر از 1100. In this case 12 or 8 is the same as 12. Again what I would reiterate is اس کو آپ میتھمیٹیکلی یا ارتھمیٹیکلی نہ دیکھیے گا، اس کو پیٹرن میچنگ پرسپیکٹو سے آپ نے دیکھنا ہے کہ جی کون سی بٹ 1 ہو گئی ہے. ایک آپ نے لیے ٹریویل ایگزامپل اگر آپ لے لیں کہ جی 8 اور 1 کیا بنے گا، سوچیں. 8 کا بٹ پیٹرن ہے 1000 4 بٹس میں اگر ہم مینیپولیٹ کر رہے ہیں، اور 1 کا بٹ پیٹرن ہے 0001. ان کو اور کریں تو 8 کی موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ وہ بھی 1 آ جائے گی آنسر میں، درمیان میں 2 زیروز ہوں گے، اور لیسٹ سگنیفیکنٹ بٹ جو ہے وہ 1 میں سے 1 نیچے آ جائے گا. سو دا آنسر ول بی 1001 وچ از 9. سو 8 اور 1 از 9، 12 اور 8 is 12. So answer is, don't think about it mathematically. Please think about it as patterns, bit patterns. Reiterating again, please do not confuse the bit and or operators with the logical and or operators. And جو آپریٹر ہے بٹ مینیپولیشن کا، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ٹو چیک کہ کوئی نمبر کے اندر کوئی بٹ جو ہے وہ آن ہے کہ نہیں ہے. اور آپریٹر عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے نمبر کے اندر بٹ کو 1 کرنے کے لیے. سو یو وانٹ ٹو سیٹ اے بٹ، یو یوز دا اور آپریٹر. لیٹس گو آن اینڈ لک ایٹ دا ریمیننگ 2. واٹ اباؤٹ دا ایکسکلوسیو اور آپریشن؟ ریفرنگ بیک اگین ٹو یور انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ. ایکسکلوسیو اور کے اندر یہ ہے کہ جی اگر ان پٹ میں ایک 1 اور ایک 0 آئے تب آؤٹ پٹ کے اندر 1 آئے گا. اگر دونوں 0 ہوں ان پٹ پہ یا دونوں 1s ہو ان پٹ پہ تو آؤٹ پٹ میں 0 آئے گا. سو اف یو لک ایٹ دا ٹروتھ ٹیبل اٹ لکس سم تھنگ لائک دس. 1 exclusive OR 1 will result in a 0. 1 exclusive OR 0 will result in a 1. 0 exclusive OR with a 1 will result in a 1. And a 0 exclusive OR with a 0 will result in a 0. So this is a slightly more complicated operator. لیکن اس کے اندر بہت زیادہ پاور ہے. اپنے لیے آپ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں. لیٹ us ٹیک اپنا وہی لے لیتے ہیں 8 اور 1 والا ایگزامپل. سمپل ہے، ہم زبانی طور پہ بھی کر سکتے ہیں. 8 اور 1 کو ایکسکلوسیو اور کریں، دیکھیں کیا آتا ہے. سو وی ہیو 1000 0001. ان کو ایکسکلوسیو اور کرنے لگے ہیں، اور ایکسکلوسیو اور کا ہم نے کہا ہے جہاں پہ بھی 0 اور 1 آئے یا 1 اور 0 آئے وہاں پہ آپ کو آؤٹ پٹ میں 1 بٹ ملے گی. سو اس کیس کے اندر what you get is least significant bit is a 0 exclusive OR 1. آنسر میں 1 آ گیا.
نیکسٹ جو ہے وہ 0 ایکسکلوسیو اور 0, آنسر از 0. پھر 0 ایکسکلوسیو اور 0, آنسر از 0. اینڈ 1 ایکسکلوسیو اور 0, آنسر از 1. So the answer in this exclusive OR example, 8 exclusive OR 1 is 1001, which is 9. Same as OR. But is there a difference? Let's see what happens اگر ہم اس کے ساتھ پھر 1 کو ایکسکلوسیو اور کر دیں. اب ہمارے پاس پیٹرن آیا 9 کا which is 1001. اس کے ساتھ پھر آپ 1 کو ایکسکلوسیو اور کر دیں, کیا بنے گا؟ Quickly, simple enough, آخری والی بٹ پھر واپس ہو جائے گی, it will become 8 again. Now this is, ابھی میں صرف ہنٹ دے کے پھر آگے چلتا ہوں, پھر آگے آ کے ہم دیکھیں گے کہ جی 8 ایکسکلوسیو اور 1 سے 9 بن گیا, اور پھر 9 کے ساتھ ایکسکلوسیو اور 1 کیا تو واپس 8 بن گیا. Okay, we will see how we use this in a little while. What about the not operator? ناٹ آپریٹر جو ہے وہ یونری ہے, یعنی سنگل آرگومنٹ لیتا ہے. کوئی نمبر لیں, اس کے آگے ہم ٹلڈا لگا دیں تو وہ اس کی بٹس کو انورٹ کر دیتا ہے. جو بٹ 1 تھی وہ 0 ہو جائے گی, جو بٹ 0 تھی وہ 1 بن جائے گی. سو اگین فرام این ارتھمیٹک پرسپیکٹو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ کہ واٹ ہیپنس, although you can mathematically do that, but simple way of looking at it is to look at a bit inversion. So again think patterns, bit patterns. So اگر آپ کے پاس 8 ہے 1000 اور اس کو ہم انورٹ کرتے ہیں, سو ٹلڈا آگے لگا کے ہم کہتے ہیں کہ جی اب کیا بنا, تو پہلے والے 1 کا 0 ہو جائے گا اور باقی 3 zeros کا 1 بن جائے گا. تو آپ کا پیٹرن ہو جائے گا 0 1 1 1, which is 4 + 2 6 + 1 7. Answer is 7. So interesting manipulation of bits. ہم ان کو استعمال کہاں کر سکتے ہیں؟ 2-3 ایگزامپلس خیال میں آتے ہیں. ایک تو آپریٹنگ سسٹمز کی دنیا سے ہے. دیکھیں آپ زیادہ تر تو ونڈوز استعمال کر رہے ہوں گے. ونڈوز میں بھی یو کین لک ایٹ دا پراپرٹیز آف اے فائل. اگر آپ کوئی بھی اپنے فولڈر اسٹرکچر میں سے فائل کھولیں, اس کے اوپر ماؤس کا رائٹ بٹن کلک کریں تو آپ کو ایک آپشن ملے گی پراپرٹیز, نارملی اخیر پہ ہوتی ہے. آپ وہ پراپرٹیز دیکھیں فائل کی, ایک ونڈو سی کھل جائے گی, اس کے اندر فائل کا نام, اس کا سائز, کب بنائی گئی, کب ماڈیفائی ہوئی, سو ڈیٹ کریٹڈ, ڈیٹ ماڈیفائڈ ایٹسٹرا. نیچے دیکھیں گے تو کچھ چیک مارکس لگے ہوئے ہیں. ریڈ اونلی والا ایک ڈبہ بنا ہوا ہے, شاید اس میں چیک مارک ہو شاید نہ ہو. سسٹم کا بھی ایک ڈبہ بنا ہوا ہے, اینڈ سو آن. Now whenever you think of a check mark, you realize you're looking at a bit, because یا وہاں پہ چیک لگا ہوا ہے which means 1, یا وہاں چیک نہیں لگا ہوا which means a 0. So we are looking at bit flags which are depicting کہ جی فائل کا اسٹیٹس کیا ہے. سو اگر فائل کو ریڈ اونلی کرنا ہے تو کہیں پہ آپریٹنگ سسٹم میں ایک بٹ کو آن کر دیا گیا ہے تو وہ فائل ریڈ اونلی ہو گئی. اگر آپ یہی ایگزامپل لائنکس یا یونکس آپریٹنگ سسٹم میں دیکھیں تو اگر ہم ڈائریکٹری لسٹنگ لیتے ہیں فائلوں کی, تو اس کے اندر اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے تو یو ول سی سم تھنگ لائک RWX RWX RWX, اس طرح لکھا ہوتا ہے فائل کے نام سے پہلے. کئی جگہ پہ لکھا ہوگا R-X اینڈ سو آن. یہ بھی بٹس ہیں, میں آپ کو ویسے ہی بتاتا چلتا ہوں جسٹ فار جنرل نالج کہ دیز آر بٹس ریپرزینٹنگ ریڈ, رائٹ اینڈ ایکسیکیوٹ پرمیشنز. سو R فار ریڈ, W فار رائٹ اینڈ X فار ایکسیکیوٹ. اور اس کے 3 سیٹس ہیں, اونر, اونرز گروپ اینڈ دا ورلڈ ایٹ لارج. سو 3 مختلف سیٹس آف یوزرز اس فائل کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. لیکن دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ کہ جی وہ یونکس میں یہ ریپرزینٹیشن ہوتی ہے. دا آئیڈیا از فائل کے ساتھ کچھ ایٹریبیوٹس جو ہے نا وہ آپریٹنگ سسٹم رکھ رہا ہے, اور یہ آپریٹنگ سسٹم کے ایٹریبیوٹس آر بیسٹ کیپٹ ایز بٹ فیلڈس. سو وین ایور وی لک ایٹ بٹ مینیپولیشنس وی کین تھنک کہ جی اگر میں نے اس فائل کو ریڈ اونلی کرنا ہے تو کیا کروں گا. آئی ول سمپلی سیٹ اے بٹ وچ سیز آئی ایم دا ریڈ اونلی بٹ. اگر مجھے آن کیا ہو تو آئی ول پریونٹ دس فائل فرام بینگ ماڈیفائڈ. You can read it, but you can't modify it. You can't write into it. So let's take a look at what we can do with the exclusive OR operator for the moment. ایک
چیز جو شاید آپ کو آپ کے سسٹمز پہ بھی آپ کو کرنی پڑے، اسپیشلی اف یو یوزنگ ونڈوز 2000، اس کے جب آپ کمپیوٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک اسکرین آ جاتا ہے کہ جی کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ دبائیں اور پھر اس پہ لاگ ان کریں. تو لاگ ان میں آپ اپنا یوزر نیم ڈالتے ہیں اور پاسورڈ ڈالتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر آپ ہمارے ورچوئل یونیورسٹی کے لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ جب لاگ ان کرتے ہیں تو آپ اپنا یوزر نیم بھی ڈالتے ہیں، پاسورڈ بھی ڈالتے ہیں، اور پھر ہمارا سرور یا آپ کا لوکل سرور جو ہے وہ اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ جی جو آپ نے ڈالی ہے انفارمیشن وہ کریکٹ ہے کہ نہیں ہے، اینڈ یو آر الاؤڈ ٹو ورک اور یو آر ڈس الاؤڈ فرام ایکسیسنگ دا سسٹم. دا کوشچن از اٹس اے سیکورٹی ایشو. ہاؤ ڈو وی اسٹور دیز پاسورڈس؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب اپنا لاگ ان آئی ڈی ڈالتے ہیں، یوزر نیم ڈالتے ہیں، تو وہ تو آپ کو نظر آ جاتا ہے. جب آپ پاسورڈ ڈالتے ہیں تو وہ یوزلی یا ڈاٹس آ رہے ہوتے ہیں یا اسٹارز آ رہے ہوتے ہیں. دا آئیڈیا یہ ہے کہ جی آپ کے اگر شولڈر کے پیچھے کوئی اور صاحب کھڑے آپ کو دیکھ رہے ہوں یا اسکرین کو دیکھ رہے ہوں تو آپ کا پاسورڈ نہ پڑھ لیں. اوکے، سو یو وی نارملی ماسک دا پاسورڈ. بٹ واٹ ہیپنز آن دا سرور سائڈ؟ یہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈیٹا بیس ہوگا جس کے اندر یہ پاسورڈ اسٹور کیا ہوگا، اور پھر آپ لاگ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس یوزر کا پاسورڈ اس ڈیٹا بیس میں دیکھو. وہاں سے پاسورڈ لیا، جو آپ نے انٹری کی ان کو میچ کیا. اف دے بوتھ میچ then you are allowed to access the system. There is a subtle problem here. Problem یہ ہے کہ جی اگر وہ پاسورڈ ویسے ہی سسٹم کے اندر اسٹور کر دیا جائے، یعنی سسٹم ڈیٹا بیس کے اندر تمام یوزرز کے پاسورڈز پڑے ہوئے ہیں، تو جو سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہے فار ایگزامپل وہ کسی کا پاسورڈ بھی پڑھ سکتا ہے، اینڈ he or she can give that password to somebody else and that account could be misused. How would you find out as the user کہ جی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ مس یوز ہو رہا ہے؟ اوکے، you would log in، آپ کا پاسورڈ ویلڈ ہے، آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جب کام ختم کر لیا کوئی اور آپ کے پاسورڈ سے لاگ ان کر کے بھی کام کرتا رہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. To prevent this, most modern operating systems normally keep the password in an encrypted fashion. اس کو کوڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تالے لگا دیے کہ جی ایون دا سسٹم ایڈمنسٹریٹر اس کو پڑھ نہ سکے. اگر وہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن سسٹم ایڈمنسٹریٹر جس کو ہم کہتے ہیں سپر یوزر، ہی اونز دا سسٹم. سو وہ سرور پہ بیٹھ کے آپ کا پاسورڈ ڈیلیٹ ضرور کر سکتا ہے، آپ کا پاسورڈ چینج ضرور کر سکتا ہے، بٹ دیر از نو وے فار دا سسٹم ایڈمنسٹریٹر ٹو نارملی فائنڈ آؤٹ what your password was. Now how does this change the equation? دیکھیں ابھی میں نے کہا کہ اگر آپ کا پاسورڈ چوری ہو جاتا ہے اور وہ کسی اور کو پتا چل جائے تو you can both be using the system at different times and you will never find out that your account is being misused. On the other hand, if your password cannot be stolen because it is encrypted, تو اس کو سسٹم ایڈمن جو ہے اس نے چینج تو کر دیا، لیکن چینج کیا تو آپ لاگ ان نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا کہ چینج کر کے نیا پاسورڈ کیا رکھا گیا ہے. اگر آپ لاگ ان نہیں ہو سکتے تو آپ کو امیڈیٹلی پتا چل جائے گا کہ جی سسٹم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے، اینڈ یو کین پک اپ دا فون اور کال سم باڈی ان سے کہ جی میرا پاسورڈ ریسیٹ کر دو. سو اٹس ایزی ٹو ڈیٹیکٹ. دا کوشچن از ہاؤ ایزی اور ڈیفیکلٹ از اٹ ٹو ڈیکرپٹ دیٹ پاسورڈ. دو طریقے ہیں پاسورڈ ویریفیکیشن کے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے تو آپ سمجھ لینا کہ آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ ہم نے کسی مشین سے گزارا، اس کی انکرپشن کر دی اور انکرپٹ کر کے ایک ڈفرینٹ بٹ پیٹرن جو ہے وہ آپ کو ڈسک پہ رکھ دیا، ڈیٹا بیس کے اندر رکھ دیا. اب جب آپ لاگ ان کرنا چاہتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ جی آپ جب پاسورڈ کی انٹری کریں تو ڈیٹا بیس سے وہ پاسورڈ اٹھایا جائے، اس کو ڈی کوڈ کیا جائے کہ جی اس کا اوریجنل کیا تھا اور جو آپ نے ٹائپ کیا اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے. But that is not the way we do things. And there are two reasons for that. What we do is کہ جو آپ نے اس دفعہ انٹری کی ہے اس کو بھی ہم انکرپٹ کرتے ہیں اور اسی الگوریدم سے، اسی طریقے سے، اسی مشین کے تھرو ہم انکرپٹ کریں گے جس سے ہم نے پہلے کیا تھا، اور دونوں انکرپٹڈ ورژنس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں. اینڈ اف دے میچ دیٹس گڈ انف. Now why do we do this? First issue is کہ جی اگر ہمیں ڈیکرپٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہو آپ کے پاسورڈ کے، تو پھر وہی سپر یوزر یا سسٹم ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ بھی اس کو دیکھ سکتا ہے کہ جی پاسورڈ کیا ہے، وہ ڈیکرپٹ کی کمانڈ چلائے اس کو دیکھ لے.
سو اٹ بیکمز اے سیکورٹی ایشو. دوسرا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کا پاسورڈ جو بھی تار پہ ٹریول کرے گا کہیں نہ کہیں تو جائے گا کمپیئر ہونے کے لیے. اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ ٹو پریونٹ پیپل فرام سنوپنگ, فرام لوکنگ ایٹ دا پاسورڈ ٹریولنگ اوور دا وائر. سو نارملی وی ٹرائی ٹو یوز انکرپشن وین پاسورڈز آر موونگ ٹو اینڈ فرو. تیسری چیز جو ہم اس کے اندر پاسورڈ میکنزم میں نارملی استعمال کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی اوکے ڈیکرپشن کا ہم نے بتایا تو نہیں ہے لیکن کوئی طریقہ تو ہوگا اس کو ڈیکرپٹ کرنے کا. طریقے ضرور ہوتے ہیں اینڈ دے آر میتھمیٹیکل ان نیچر, لیکن انکرپشن ٹیکنالوجی میں ٹپیکلی جو اپروچ اختیار کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی انکرپٹ کرنا آسان ہے, اینڈ آسان کو آپ ریڈ کر لیں کہ جی بڑی جلدی سے ہو جاتا ہے, مے بی ایک مائکرو سیکنڈ آف کمپیوٹر ٹائم کے اندر انکرپشن ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو کریک کرنا چاہیں, اس کو آپ کہیں کہ جی اس کو کوئی الگوریدمکلی کوئی پروگرام لکھ کے اس کو توڑو تاکہ پتہ چلے کہ پاسورڈ کیا ہے, تو آپ کو شاید کئی سال چاہیے کمپیوٹر ٹائم کے ٹو ڈیکرپٹ دا پاسورڈ. سو اٹس ون وے ٹریفک اسینشلی. اٹس ایزی ٹو انکرپٹ, ہارڈ ٹو ڈیکرپٹ. وین ایور وی ڈو پاسورڈ آتھینٹیکیشن وی ٹیک یور اینٹری آف ٹوڈے, جو آج آپ نے پاسورڈ ڈالا ہے اس کو انکرپٹ کر کے ہم اس کے انکرپٹڈ ورژن کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. یہ ساری کہانی میں نے آپ کو کیوں بتائی؟ ابھی ہم نے ایکسکلوسو اور بٹ وائز آپریشن جو ہے اس کے بارے میں بات کی تھی, اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں 8 اور 1 کا ایکسکلوسو اور 9 آیا ہے, اور 9 اور 1 کا ایکسکلوسو اور پھر 8 آ گیا. ایک بٹ جو ہے نا سوئچ ہو رہی ہے. اپنے طور پہ آپ چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کریں اینڈ پروو اٹ ٹو یور سیلف. کوئی انٹیجر لے لیں اے کا اپنا بٹ پیٹرن لکھ لیں کہ اس کی بٹ ریپرزنٹیشن کے 8 بٹس کا لکھیں 16 بٹس کا لکھیں, ڈزنٹ میٹر. کوئی ایک اور نمبر لے لیں بی اور اس کا آپ بٹ پیٹرن لکھ لیں. ان دونوں کو ایکسکلوسو اور کریں, یو گیٹ سم ادر ریزلٹ. So we have, let's call the result C. So what we've done is C is equal to A exclusive or B. C کو B کے ساتھ exclusive or کریں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. So in a way the equation you've got is A exclusive or B اور parenthesis لگا کے پھر exclusive or B. What you should be able to prove yourself is کہ وہ واپس A میں تبدیل ہو گیا ہے. اسی طرح اگر آپ وہ سی جو آپ کا ریزلٹنٹ آیا تھا اس کو اے کے ساتھ ایکسکلوسو اور کریں تو وہ واپس بی میں تبدیل ہو جائے گا. سو ان اے وے اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ دیٹ یو کین چینج ون نمبر انٹو another نمبر اینڈ یٹ ہیو اے ریورس میکنزم ٹو گیٹ دا اوریجنل نمبر بیک. وہ ایکسکلوسو اور کے اندر یہ کام آ جاتا ہے. فرق کیا ہے کہ سپوز کریں کہ جی اب ہم اپنے اگزامپل کی طرف چلتے ہیں کہ اے وہ ہے جو آپ نے پاسورڈ کی بورڈ سے ٹائپ کیا, بی ایک نمبر ہے جو میں نے سیکرٹ رکھا ہوا ہے. تو میں آپ کے پاسورڈ کو اٹھا کے بی کے ساتھ ایکسکلوسو اور کرتا ہوں اور جو بھی ریزلٹ آتا ہے اس کو اسٹور کر دیتا ہوں. کین اینی ادر یوزر ڈیکرپٹ دس نمبر اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ نے پاسورڈ کیا ڈالا تھا؟ آنسر از نان ٹریویل. اٹ از a lot of combinations of numbers that will result in the same thing. So you really cannot know. On the other hand, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ B کی ویلیو کیا تھی, میں نے اگر کمپیئر کرنا ہے میں صرف B کے ساتھ پھر ایکسکلوسو اور کروں گا, میرے پاس اوریجنل ویلیو واپس آ جائے گی. So do that experiment and prove to yourself that exclusive OR works both ways. اسی کا ایکسکلوسو اور کا میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں which is also very interesting. ڈسکس کے اندر جو ہماری کمپیوٹر کی ڈسکس ہیں, مسئلہ کیا آتا ہے کہ جی چلتے چلتے کبھی بیڈ سیکٹر آ جاتا ہے یا ڈسک چلنا بند ہو جاتی ہے. اس وقت ہم نارملی کیا کرتے ہیں, اپنے بال کھینچتے ہیں, بیکاز کئی سالوں کا کئی مہینوں کا کام ہمارا ڈسک پہ پڑا ہوا تھا, آج وہ چل نہیں رہی. تو جو ہمارے بڑے والے سسٹمس ہیں, دا مور کمپلیکیٹڈ مور سوفسٹیکیٹڈ سسٹمس لائک آر سرورز فار ایگزامپل, ہم ریکوائرمنٹ ہماری یہ ہوتی ہے کہ یہ 24 گھنٹے چلتے رہیں, 365 days a year چلتے رہیں. تو اس کے اندر وی کی ناٹ ٹیک دا رسک کہ اگر ایک ڈسک مر گئی تو جی سسٹم ہی بیٹھ جائے. سو واٹ وی ڈو از وی یوز اے ویری انٹرسٹنگ میکنزم جس کو ریڈ کہا جاتا ہے, ریڈنڈنٹ ارے آف انیکسپینسو ڈیوائسز, RAID. ریڈ کے اندر ہم
ایک ڈسک نہیں لگاتے, ہم کئی ڈسک لگا دیتے ہیں. ریڈ کے کئی لیولز ہیں, آئی وونٹ گو انٹو دیٹ, بٹ میں آپ کو ایک اسپیسیفک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم سپوز کریں کہ جی ہم ایک بائٹ لکھنا چاہتے ہیں. ریڈ ٹیکنیک کے اندر although there are many levels, سپوز ہم نے 9 ڈسکس لگا لی ہیں اوپر نیچے. میں کہتا ہوں ایک بائٹ جس میں 8 بٹس ہوتی ہیں وہ ڈسک پہ لکھو. تو اس کے لکھنے کا طریقہ ہم یہ اختیار کرتے ہیں کہ جی پہلی بٹ پہلی ڈسک پہ لکھ دی, دوسری بٹ دوسری ڈسک پہ لکھی, تیسری پہ, اینڈ سو آن. سو پہلی 8 ڈسک کے اوپر ہم نے ایک بائٹ 1 بٹ ایٹ اے ٹائم لکھ دی. 9ویں ڈسک کے اوپر واٹ اف وی ور ٹو ٹیک دا ایکسکلوسیو اور آف دا فرسٹ 8 بٹس, ٹھیک ہے نا, 1 ایٹ اے ٹائم, مطلب پیئر ایٹ اے ٹائم آپ ایکسکلوسیو اور کرتے جائیں اور اینڈ پہ جو ریزلٹ آتا ہے اس کو 9ویں ڈسک پہ لکھ دیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سپوز چلتے چلتے کوئی ایک ڈسک جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے, اسٹاپس ورکنگ. آل یو ڈو از یو پٹ ان اندر ڈسک ان اٹس پلیس, اے نیو ڈسک جو ٹھیک ہے بالکل, لیکن وہ ابھی خالی ہے, اس کے اوپر ہم کچھ ڈیٹا لکھنا چاہتے ہیں. آل وی ڈو از کہ جو باقی کی 8 ہیں, اب ہمیں نہیں پتا کون سی والی, درمیان والی شاید ایک خراب ہو گئی ہو, باقی 8 پہ جو بھی بٹس ہمیں ملتی ہیں ان کو پھر آپس میں ایکسکلوسیو اور کریں, اور جو بھی جواب بنتا ہے وہ نئی ڈسک کے اوپر لکھ دیا جائے اس بٹ پوزیشن کے اوپر. مزے کی بات یہ ہے یہ وہی بٹ ہوگی جو پہلی خراب ڈسک پہ لکھی ہوئی تھی. پروو اٹ ٹو یور سیلف, ٹھیک ہے نا, اپنے لیے ایک پیٹرن بنائیں, ایکسکلوسیو اور کریں اور بیچ میں ڈالیں, اینڈ ڈیٹرمن فار یور سیلف کہ یہ یوں ہی ہوتا ہے. کوئی بھی بٹ مٹا دیں, باقیوں کو ایکسکلوسیو اور کریں انکلوڈنگ دا 9th, ٹھیک ہے, 9 ڈسک جو تھیں, تو اب ایک بیچ میں سے نکال دیں, تو جو بھی 8 بٹس بچتی ہیں ان کو ایکسکلوسیو اور کریں, یو ول فائنڈ کہ وہی بٹ ملے گی جو وہاں سے مسنگ تھی. سو اٹس این انٹرسٹنگ ٹیکنیک آف ریکورنگ ڈیٹا وداؤٹ ایون شٹنگ ڈاؤن یور کمپیوٹر. اور اس کے اندر جو پھر یہ ہارڈ ویئر کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں, جو ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم ہاٹ پلگ کہتے ہیں. چلتے ہوئے کمپیوٹر پہ چلتی ہوئی ڈسکس میں سے ایک خراب ہوئی, اس پہ لال بتی جل گئی, وہ ڈسک چلتے ہوئے کمپیوٹر میں سے نکال لی جاتی ہے اور وہ نئی ڈسک اس کی جگہ پہ ڈال دی. چلتے چلتے آہستہ آہستہ وہ ڈسک ریپیئر ہو جاتی ہے, اس پہ سارا ڈیٹا سسٹم جو ہے واپس لکھ دیتا ہے. وارننگ دیتا چلوں, اپنے کمپیوٹر کے ساتھ یہ نہ کیجیے گا. جو ہمارے ہوم پی سیز ہیں دے آر ناٹ مینٹ کہ جی چلتی ہوئی مشین میں سے ڈسک کو ان پلگ کر لیا جائے, ٹھیک ہے, اس کو آف کر کے ہی ہم استعمال کرتے ہیں. دس از مینٹ فار دا میجر سرورز. واٹ ایلس کین وی ڈو؟ سو وی ڈسکورنگ ان اے وے کہ ایکسکلوسیو اور جو ہے اٹس اے ویری انٹرسٹنگ آپریشن. یاد ہے ہم نے ایک ایگزامپل, خیر ایک نہیں کئی ایگزامپل کیے تھے کہ جی 2 نمبرز کو آپس میں سواپ کرنے کے لیے. اینڈ دا یوزول ٹیکنیک وچ آئی سیڈ از سو کامن, اگر آپ استعمال کرتے رہیں گے جسٹ بیکم سیکنڈ نیچر, کہ 2 نمبرز کو اگر آپس میں انٹرچینج کرنا ہے تو آپ کو ایک تیسری پوزیشن چاہیے. سپوز یو ہیو اے اینڈ بی اینڈ یو وانٹ ٹو انٹرچینج دیم, یو ہیو ٹو ہیو اے تھرڈ پوزیشن سی, جہاں پہ لیٹس سے اے کی ویلیو سی میں لکھ دی, بی کی ویلیو اے میں لکھ دی, اور پھر سی میں جو سیو کی ہوئی تھی اے کی ویلیو اس کو لا کے بی میں لکھ دیا, تو دا سواپنگ از اچیوڈ. دین وی آلسو ڈیڈ این ایگزامپل جہاں پہ ہم نے سواپ بائی ریفرنس کیا تھا, فنکشن کیا تھا. بٹ کین وی ڈو اے سواپ آف 2 نمبرز وداؤٹ یوزنگ دا تھرڈ میموری لوکیشن؟ ناٹ دیٹ اٹس ریئلی نیسسری کہ ہم یوں کریں, لیکن کئی دفعہ یہ ضرورت پیش آ جاتی. سپوز یو ٹرائی اٹ, ٹھیک ہے نا, ٹیک 2 نمبرز انسائنڈ انٹیجرز اے اینڈ بی. آپ یہ کریں اے کے ساتھ بی کو ایکسکلوسیو اور کر کے اے میں لکھ دیں, پھر بی کے ساتھ جو اے کی نئی ویلیو ہے اس کو ایکسکلوسیو اور کریں اور بی میں لکھ دیں, اور پھر اے کی جو ویلیو ہے اس کو بی کی نئی ویلیو کے ساتھ ایکسکلوسیو اور کر کے اے میں لکھ دیں. ٹرائی اٹ فار یور سیلف اینڈ ٹرائی اٹ ود مینی نمبرز, ٹھیک ہے, اینڈ پروو ٹو یور سیلف دیٹ اٹ ورکس. 3 exclusive OR operations and you would have interchanged A with B, and try to understand یہ کیسے ہو گیا جادو without using a third position. یہ ساری جو bit manipulations ہم کرتے رہے ہیں usually ہم unsigned integers کے ساتھ کرتے ہیں. signed اور unsigned کا بھی آپ نے پڑھا ہوگا introduction to computing میں. typically ہم جو most significant bit ہے اس کو استعمال کرتے ہیں as a signed bit. سو اگر وہ 0 ہو تو نمبر پازیٹیو گنا جاتا ہے, اور اگر موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ 1 ہو تو نمبر نیگیٹو گنا جاتا ہے. سو نارملی آل آف دیز آپریشنز وی ول ڈو ود
unsigned integers, اور اس کا بھی سنٹیکس ہے کہ یو رائٹ unsigned پورا ورڈ unsigned int اور پھر آگے آئی جے کے جو بھی لکھنا ہے. سو دین دے ول بی ٹریٹڈ ایز پازیٹیو نمبرز اونلی, اور دا موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ بھی 1 ہو یا 0 ہو, they will be treated as positive numbers. So try some bit operations within your programs, write some programs and find out the results are as expected. یہ چھوٹے چھوٹے results ہیں, یہ آپ کاغذ پہ بھی calculate کر سکتے ہیں. Let's go on. Next area that I would like to cover is shifting numbers, right and left. Shifting mathematically کوئی اس کی significance ہے. دیکھیں, whenever we shift binary numbers, it is very very similar to shifting decimal numbers. اگر آپ کے پاس 1 decimal ہو اور میں کہوں اس کو لیفٹ شفٹ کر دو in a way کہ جو جگہ بچی ہے وہاں 0 لکھا جائے, تو نمبر بن جاتا ہے 10. میتھمیٹیکلی ہم نے کیا کیا؟ Now 10 marks to those who said کہ جی ہم نے 10 سے ملٹیپلائی کیا ہے, اینڈ 0 marks to those جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس میں 9 ہم نے ایڈ کیا ہے, بیکاز ایکچولی وی ملٹیپلائنگ بائی 10. اینڈ اف یو ریمبر پوزیشنل نوٹیشن, دیٹس واٹ اٹ از. 10 لکھا ہوا ہے تو اس کو لیفٹ شفٹ کریں اور اخیر والی جگہ پہ 0 لکھتے ہیں, تو آپ نے پھر 10 سے ملٹیپلائی کر دیا, تو 10 ملٹیپلائڈ بائی 10 100 ہو گیا, 100. سیم تھنگ اپلائز وین وی ڈو بٹ شفٹس. If we were to shift left by 1 bit, now the system is binary. So you're actually multiplying by 2. You left shift again, you multiply by 2 again. Same applies in the other direction. If you were to shift right, then you are dividing by 2 in the binary system. If you shift right in the decimal system, اور سمجھے وہاں دیوار ہے, سو جب آپ شفٹ رائٹ کرتے ہیں تو ادھر ڈیجٹ غائب ہو جاتا ہے, it drops off the end. So you are dividing by 10. اس کے لیے ہمارے پاس اسپیسیفک آپریٹرز ہیں. ناؤ اٹ بیکمز a little confusing, but don't be confused. These are bit shift operators. Why is it confusing? سمبل اس کا وہی ہے جو ہم سی ان اور سی آؤٹ کے ساتھ استعمال کرتے آئے ہیں, یعنی ڈبل لیس دین جو ہے اٹس اے لیفٹ شفٹ آپریٹر, اور ڈبل گریٹر دین جو ہے اٹ از اے رائٹ شفٹ آپریٹر. اینڈ دس از بٹ شفٹ آپریٹرز, اور اس کے ساتھ ہم نمبر دے سکتے ہیں کہ جی کتنی بٹس سے شفٹ کرنا ہے. سو اٹ از کنوینئنٹ ٹو لک ایٹ اٹ دیٹ وے. ٹیک اے نمبر اور اس کو آپ کریں لیفٹ شفٹ بائی 1, چھوٹا سا پروگرام لکھیں اینڈ پروو ٹو یور سیلف دا آنسر از اوریجنل نمبر ملٹیپلائڈ بائی 2. اسی طریقے سے اس کو رائٹ شفٹ کریں بائی 1 اینڈ prove to yourself that it's the original number divided by 2. When we are doing this bit shifts and all of these operations, remember, we will be working with unsigned integers. اس کے لیے آپ کو کچھ رولز یاد رکھنے پڑتے ہیں. ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ نمبر کو لیفٹ شفٹ کرتے ہیں تو اس کی رائٹ سائڈ پہ جو خالی بچتی ہیں بٹس, وہاں زیروز آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو جیسے نمبر لیفٹ چلتا گیا, اخیر والی خالی بٹس میں زیروز انسرٹ ہوتے گئے. Same applies to a right shift. If you were to do a right shift, تو لیفٹ موسٹ بٹ جو ہے the most significant bit, وہاں پہ 0 آتے جائیں گے. فرق تھوڑا سا آ جاتا ہے with operating systems if you are using signed numbers. I won't go into that complication. لیکن دیکھیں signed number میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ جو most significant bit ہے وہ 1 ہوتی ہے. اب اگر signed number کو میں right shift کروں تو کیا ہوگا؟ اگر تو وہ 1 بٹ بھی شفٹ ہو جائے اور وہاں پہ 0 لکھا جائے تو سڈنلی ایک نیگیٹو نمبر پازیٹیو نمبر بن جائے گا. نارملی آپریٹنگ سسٹمز یا کمپائلرز دے ول ٹریٹ دیز ڈفرینٹلی, سو یو مے ہیو ٹو ایکسپیریمنٹ ود اٹ واٹ ہیپنز اف یو رائٹ شفٹ اے نیگیٹو نمبر. نان دا لیس اس وقت ہم انسائنڈ کی بات کر رہے ہیں, سو انسائنڈ کے اندر آپ لیفٹ رائٹ شفٹ کر کے دیکھیں اینڈ پروو ٹو یور سیلف دیٹ دیز آر ملٹیپلیکیشن بائی 2 اینڈ ڈویژن بائی 2. So lots of bit manipulations you can do. Any interesting examples we can cover here? Well, again, efficiency کے حوالے سے سوچ لیں کہ جب ہم کمپیوٹر کو کہتے ہیں کہ جی کسی نمبر کو ملٹیپلائی کرو, اب وہی پرابلم آ جاتا ہے جو پہلے میں اوکیجنلی ذکر کرتا جاؤں آپ کے ساتھ کہ جی ہمارے کمپیوٹر بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں. سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جی 1000 ملٹیپلائی کیے
تو وہ کتنے سیکنڈز میں ہوگا, وہ تو مائکرو سیکنڈز میں ہو جاتا ہے. لیکن لیٹ می ٹیل یو کہ بٹ شفٹنگ از یوزلی مور ایفیشینٹ دین straight multiplication. Nonetheless, I will qualify it. I will not say always. It depends on how you manipulate these bits. And again, the particular operating system you're using, the particular compiler you're using, how efficiently it encodes it. But playing with bits is quite fast. You are using a small amount of memory space to store a lot of information. دیکھیں ایک بائٹ اگر لے لیں تو 8 مختلف چیزیں جو ہیں اس کے اندر آپ ان ٹرمز آف پراپرٹیز اسٹور کر سکتے ہیں. فائل جو ہے اگر لے لیں, جو ایگزامپل میں نے دیا تھا کہ جی وہ ریڈ اونلی ہے کہ نہیں ہے, وہ آرکائیوڈ ہے کہ نہیں ہے, وہ سسٹم فائل ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم آرڈنری نمبرز استعمال کر رہے ہوتے یا انٹیجرز کر رہے ہوتے, مے بی وڈ ہیو یوز 3 bytes فار دیٹ. یہاں پہ وی یوز اونلی 3 bits. اب اگر دیکھیں, جب میں فائل کا ایگزامپل دیتا ہوں, یہ فائلز ہیں جن کے ایٹریبیوٹس ڈسک کے اوپر اسٹور ہوئے ہوئے ہیں. سو ڈسک اسپیس جو ہے وہ ایٹ اے پریمیم ہوتی ہے. We don't want to waste any space. So it is very nice that we can store file attributes as flags, as masks on the disk and determine کہ اس کے فائل کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں. Anyway, try out the bit operators اپنے لیے, prove to yourself the work and especially do the exercises جو میں نے آپ کو کہی تھیں exclusive OR کے لیے, because that is most interesting. ایک دو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس رہ گئے ہیں, لیکن فار دا مومنٹ آئی تھنک ویو کورڈ اے لاٹ آف گراؤنڈ. یو ہیو اے لاٹ آف ٹولس دیٹ یو آر equipped with. نیکسٹ لیکچر واٹ ویل ڈو از ویل ٹرائی ٹو ڈو اے بریف ایک ٹاپک جو رہ گیا ہے, اور اس کے ساتھ پھر ہم شروع سے لے کے اب تک جو کور کیا ہے اس کو ہم ریویو کر لیں گے, بیکاز آئی نو یور مڈ ٹرمز آر کمنگ اپ. سو ورک ہارڈ, اسٹڈی ہارڈ اینڈ ریمبر کانسیپٹس کے اوپر زور دینا ہے, رٹنے کے اوپر زور نہیں دینا. So till next time, Khuda Hafiz.